نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، پوری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہے؟ آپ نے کہا مجاہرین وہ ہے جو رات کو گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، صبح اٹھ کے فخر سے لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ نے ان کا پردہ رکھا، اللہ نے ان کے گناہ کو چھپا دیا، اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا۔ بڑے اعلان بڑے فخر سے کہہ رہی ہے جی یہی کام کیا۔ دوست کہتے ہیں تیرے بھائی نے رات کو یہ کیا۔ بھائی ہمارے ہاں نوجوان لڑکے کرتے ہیں، غالباً لڑکیاں بھی یہی کرتی ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مورل ڈیگریڈیشن کے ایشوز دونوں طرف ہے، اللہ معاف کرے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ توبہ کے لیے 4 بڑی کنڈیشن جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ذکر کی تھی، ان میں سے پہلی کنڈیشن ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ ایک بندے کو اگر شرمندگی اور احساس نہیں ہے نا اس بات کا، منہ سے جتنا مرضی کہتا رہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا مجھے معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے۔ دل کی کیفیت سب سے پہلے ہونی چاہیے بھائی، وہ پہلی کنڈیشن۔ تو ایسا بندہ جو بڑے فخر سے کہہ رہا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کے دل میں ندامت کہاں سے آ گئی؟ بیسک ایلیمنٹ، بیسک کنڈیشن ہی نہیں وہ پورا کر رہا۔ اور جب تک یہ کنڈیشن موجود ہے، جب تک یہ سینسٹیوٹی موجود ہے، دیر از اے روم فار امپروومنٹ، اصلاح کی امید اور ہوپ بھی موجود ہے۔ جس دن یہ سینسٹیوٹی ختم ہو گئی اس دن امید بھی ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک بھائی آیا، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میرا سیٹرڈے سرکل ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دن سیٹرڈے سرکل تھا ہمارا۔ تو سیشن کے بعد ایک بھائی آئے میرے پاس اور آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے رونا شروع ہو گیا۔ بہت روئے، اتنا روئے کہ باقاعدہ سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی، بولا نہیں جا رہا تھا ان سے۔ تو میں نے ان کو تھوڑا ٹائم دیا، میں نے کہا تھوڑا ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ سے سوال پوچھو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹیک یور ٹائم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مغیرہ بھائی مجھ سے نا ایک ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، بڑی کوشش کی ہے، ہر محنت کر لی ہے میں نے، ہر کوشش کر لی ہے، میں اس سے اوور کم نہیں کر پا رہا، مجھے کوئی حل بتا دیجیے۔ تو میں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ لیں گے کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں لوں گا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے وہ وعدہ لیں گے تو میں تو آپ کے پاس رو اس لیے رہا ہوں، آپ کے پاس آیا اس لیے کیونکہ میں بڑے وعدے کر چکا ہوں اپنے آپ سے، نہیں پورا کر سکتا، ہر کوشش کر لی ہے، میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکا۔ تو اب میں آپ کے سامنے کوئی اور چیز بتائیں، یہ والی بات مجھے بتائیے۔ میں نے اسے کہا میرا آپ سے صرف یہ وعدہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے صرف یہ وعدہ لیں، آپ میرے سامنے یہ وعدہ کریں کہ یہ جو احساس شرمندگی یا ندامت آپ کے سامنے ابھی ہے، یہ آپ نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ جو آپ کو رونا آ رہا ہے نا، یہ جو احساس ہے، یہ سینسٹیوٹی، یہ آپ نے ختم نہیں ہونا۔ اس کو بس زندہ رکھیں، بس دیٹس اٹ، اور کوشش کرتے ہیں۔ جب تک یہ موجود ہے، جب تک یہ سینسٹیوٹی موجود ہے، امید موجود ہے، لیکن جس دن یہ سینسٹیوٹی ختم ہوگی نا، اس دن کیا ہوگا؟ پھر اب کیا ہو گیا؟ اب آپ مایوس ہو گئے، شیطان جیت گئے۔ اصل میں یہ جنگ ہے شیطان کی اور آپ کے درمیان۔ جیسے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان ہمارے بارے میں مایوس نہیں ہوتا، ہم اپنے بارے میں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو پتا کہ اس سے میں نے یہ توبہ کی ہے، میں اس سے دوبارہ گناہ کروا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نا امید نہیں ہوا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یار یہ مجھ سے نہیں چھوٹا جائے گا، میں نہیں چھوڑ پاؤں گا اس کو، ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو امید ہے، یہ جو ایک ریزسٹنس ہے نا، یہ جاری کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ریزسٹنس کنسپٹ، اور یہ لائف لانگ بیٹلز ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں آپ کو پوری زندگی ان سے لڑنا پڑتا ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکل بنا دیتا ہے، آپ کو کنٹرول دے دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% بازو کا چھوڑ دیں۔ لائف لانگ بیٹلز ہوتی ہیں، لوگوں کو لڑنی پڑتی ہیں، اور یہی دنیا ہے بھائی۔ اب آپ اس میں ایکسپیکٹ کریں کہ میں دعا کروں اور سب کچھ زیرو ہو جائے، تو پھر آپ دنیا میں جنت، آپ تو فرشتے بن جائیں گے بھائی، آپ تو فرشتے بن جائیں گے نا۔ فرشتے بنانے کے لیے تو اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو سینسٹیوٹی جو ہے اس کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کنسسٹنٹ ایکسپوجر آف سینس کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ معاف کرے، وہ ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے معاشرے کے اندر یہ میں ایران ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے، یہ آج سے کوئی 5 سال 10 سال پہلے، میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، مجھے پتا
इतनी गंदगी नहीं थी जो आज है। बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, को एजुकेशन में हमेशा पढ़ा है और ओ लेवल जे लेवल सारा किया है। हमारी क्लास में भी लड़कियाँ होती थी। यूनिवर्सिटी में आज जो अल्लाह माफ़ करे यूनिवर्सिटी में अंदर होता, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। मतलब मुझे शर्म आती है कि क्या देखता हूँ। यानी आपको पता है कि आज से कुछ सालों पहले आप चले जाएं रेस्टोरेंट्स के अंदर, लड़के लड़कियां आपस में बैठे, सारों को पता है वो कौन है। वो आपको वो कहते हैं ना मियाँ बीवी के चाल ढाल से पता चल जाता है मियाँ बीवी, और जानू और जानी की चाल ढाल से पता चल जाता है कि ये कौन है, ये वो है कि नहीं, पता चल जाता है यार। अब सारों को पता है लेकिन शर्मिंदगी नहीं है वहां पे। अच्छा, किसी को सारों को पता है, आसपास के लोगों को पता है, उनको भी पता है। आज से कोई 6-7 साल पहले ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल था। यानी एक खौफ होता था, एक निदामत और एक शर्मिंदगी होती थी जो खत्म हो गई। क्योंकि मसला ये कि ये कंसिस्टेंटली इतना ज्यादा हम एक्सपोज हो गए इस चीज से कि जो हसासियत और सेंसिटिविटी रहनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। वो जैसे कि अलेक्जेंडर पोप कहता है ना, वी फर्स्ट एंजोय, देन वी पिटी एंड देन वी एम्ब्रेस। ये 3 फेजेस होते हैं। पहले हम एंजोय करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं यार अफसोस करते हैं, और तीसरी बात क्या होता है, हम एम्ब्रेस कर लेते हैं। यही 3 स्टेप्स का प्रोसेस है अल्लाह। अब डिसेंसिटाइजेशन को रीसेंसिटाइज किस तरह करना है? इस्तिग़फ़ार और तौबा। सॉल्यूशन ये भाई, सबसे पहले अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार। और जब जंग लग जाए तो आपको अच्छी खासी खुरचते हुए मेहनत करनी पड़ती है, तो उतनी ही खुरचें अपने दिल को, उतनी ही मेहनत से रोएं। शुरू में रोना नहीं आएगा, जबरदस्ती रोना पड़ेगा। मन इस्तताअ मिनकुम अन यबकी फलयबकी, मन इस्तताअ मिनकुम अन यबकी फलयबकी व मन लम यस्तति' फलयतबाक। शुरू में हो सकता है आपको रोना ना आए, लेकिन उस वक्त क्या मुंह बना लें, ऐसी कोई बात नहीं। सिंथेटिक हैप्पीनेस का किसी को पता है? सिंथेटिक हैप्पीनेस नहीं, चले इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। हैप्पीनेस का एक थ्योरी है हैप्पीनेस के बारे में, जिस तरीके से हैप्पीनेस और इस तरीके से गम, ये दोनों चीजें, ये चीज क्रिएट की जा सकती है, ये क्रिएट की जा सकती है। यानी खुशी जो है वो क्रिएट की जा सकती है, इंसान के इख्तियार में है। और इसी तरीके से गम भी क्रिएट किया जा सकता है, जबरदस्ती भी क्रिएट किया जा सकता है। बहरहाल, तो कई दफा आपको रोना नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको जबरदस्ती आप अपने आप को रुला सकते हैं, और रुलाने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। शुरू में आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। तो इस्तिग़फ़ार और कसरत से तौबा करें। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वो तौबा और इस्तिग़फ़ार, वो डिटर्जेंट जब आपके दिल के जंगों के ऊपर लगेगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अब उसके अंदर एक हरकत और उसके अंदर अब एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अब वो हरकत करना शुरू हो गया, अब आपको रोना आना शुरू हो गया। और कई दफ़ा ऐसी कोई इंसान के साथ वाक़या पेश, अच्छा वो अगर नहीं होगा ना, तो कई दफ़ा अल्लाह की तरफ से ऐसी मुश्किल आती है, परेशानी आती है कि वो सब कुछ इंसान को सेट कर देती है। वो चीज़ जो इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार से सीख नहीं रहा होता, वो ऐसी बड़ी क्लैमिटी आती है, ऐसा बड़ा अल्लाह की तरफ से ऐसी बड़ी आजमाइश आती है कि इंसान, यानी जिसे कहते हैं ना, एक फोर्सफुली अल्लाह उसको अपने पास कर लेते हैं, खींच के उसको अपने पास कर लेते हैं। तो इससे पहले कि वो कोई ऐसी मुश्किल परेशानी आए कि अल्लाह ऐसी तकलीफ आप पर भेजे, उससे पहले खुद ही अल्लाह के पास चले जाए भाई, वो बड़ा मुश्किल काम होता है फिर वहां से।